بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوئی مانے نہ مانے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سہیل آفریدی کے دورے نے ہلچل مچا دی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پھر کہتے ہیں کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ جیل سے کوئی شخص سیاست میں سب سے اہم کھلاڑی ہو، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ کس طرح سے سہیل آفریدی کو پیغام ملا کہ آپ سٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں اور سہیل آفریدی اس پر لگ گئے اور لوگوں نے ان کو کس طرح سے ویلکم کیا ہے۔ کراچی میں آپ دیکھیں جس طرح کا ماحول بن گیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اب تو تجزیے بدل گئے ہیں۔ ابھی دورہ ختم نہیں ہوا، اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی تو حیدرآباد جا رہے ہیں سہیل آفریدی، وہاں پر لوگوں ان کا ویلکم کر رہے ہیں۔ اس طرح کے مناظر نظر آئے ہیں جو حیران کن ہے۔ سب صحافی یوٹیوب پر آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کراچی میں کس طرح کا ویلکم ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں، خواتین نظر آ رہی ہیں جو گھروں کی کھڑکیوں سے جھنڈے لہرا رہی ہیں، سب کچھ ہے اور بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب تو دیکھیں نون لیگ نے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں کمایا۔ یہاں تک اب الزام لگ رہا ہے کہ یہاں ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور اوپر سے آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی کے صاحب کو وہاں سے مبینہ طور پر اغوا کر لیا۔ وہ ویڈیو پیغام بھی جاری کر رہے ہیں، جی اٹھا کے مجھے مختلف تھانوں میں پھرتے رہے اور میں تو کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروا سکا۔ یعنی خوف کس چیز کا ہے؟ ماجد نظامی صاحب ہوں، دیگر صحافی ہوں، وہ اس چیز پر لکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نون لیگ کو ہو کیا گیا ہے، کتنی انہوں نے بدنامی کمانی ہے۔ سہیل آفریدی آیا، اس کو کیمپین نہیں کرنے دی، اور یعنی کیمپین سے مراد کہ ان کو اپنی اسٹریٹ موومنٹ کے لیے لوگوں سے ملنے نہیں دیا گیا اور جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ پھر جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا، آپ کے جی انکوائری کریں گے۔ پیپلز پارٹی کتنے زبردست کارڈ کھیل گئی ہے۔ اب پیپلز پارٹی ہر سطح پر نون لیگ کے ساتھ ہے، تو پیپلز پارٹی نے کیوں اس طرح سے کھلی چھوٹ دی سہیل آفریدی کو اور وہ پاپولر نظر آئے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اب جناب نون لیگ کے قریب سمجھنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ وقت دے دیا ان کو، اب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر بڑی بدنامی آ چکی ہے، آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، نہ سیاسی طور پر، نہ پارلیمانی طور پر، نہ بیانیہ بنا رہے ہیں، بدنامی ہماری ہو رہی ہے، ہم ہر طرح سے آپ کو سپورٹ دیتے ہیں۔ ونڈر بوائے کی خبر چلی تو پھر آپ دیکھیے انصار عباسی صاحب کی خبر آ گئی کہ نہیں کوئی ونڈر بوائے نہیں ہے، اور کتنی آپ کو سپورٹ دے۔ یعنی سہیل آفریدی نے کہا جی ونڈر بوائے کی تلاش شروع ہے، تو کہا گیا نہیں کوئی ونڈر بوائے نہیں، انصار عباسی صاحب نے کہہ دیا ہر طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سب کچھ آپ کو دیا، خان بھی قابو کر لیا، وہ جیل میں ہے، کیسز اس کے چلا رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کیا کرے۔ انہوں نے کہا جی ہم جو بھی قانونی ہے اسی طرح چلے گا، جو ہو رہے کیسز میں ٹھیک ہے، ہم بیچ میں نہیں آ رہے، کچھ نہیں کر رہے، اور آپ کو کیا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ محمد مالک صاحب، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا 500 ارب کی کرپشن یا کتنے سینکڑوں ارب کی کرپشن پکڑی گئی ہے، سب کے نام ہے، لسٹیں تیار ہیں، لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے 27ویں ترمیم ہو گئی تھی، وہ معاملہ پھر رہ گیا۔ اب 28ویں ترمیم کا چرچا شروع ہوا ہے، تو مالک صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ 5 سے 6 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے موجودہ سیٹ اپ کو، کہ آپ کے پاس 5-6 ماہ ہیں، اس میں آپ ڈیلیور کر دیں۔ یہ معاشی طور پر حالات بڑے خراب ہیں، یا IMF کے معاملات سمیٹیں، کچھ تو کریں، اور اگر کوئی میجر ریفارمز نہ کر پائے تو پھر آپ کی کہانی ختم ہے۔ اب ڈان یہ خبر دے رہا ہے، اور محمد زبیر سابق گورنر سندھ وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ جی ریفارمز کیا ہونی تھیں، PIA کیا بیچنا تھا، 3 گنا خسارے میں چلے گئے ہیں سرکاری ادارے، 3 گنا خسارے میں، تو ان کے ہوتے ہوئے خسارہ بڑھ گیا ہے۔ اب یہ جو ڈرامے بازی ہے نا کہ جی IMF ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتا، IMF کچھ نہیں کرنے دیتا، یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ وہ IMF آپ کو اپنے لیے نئی گاڑیاں لانے سے روکتا نہیں ہے۔ جو ادارہ منہ کھولتا ہے اس کے لیے نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی۔ آپ نے تنخواہیں بڑھانی ہے، 2-3 گنا کرنی ہے، پارلیمنٹیرینز کی، اسپیکر اسمبلی کی، چیئرمین سینٹ کی، اور کابینہ کے وزراء کی، مشیروں کی، تو IMF نہیں روک رہا۔ آپ کے خرچے کروڑوں میں صرف باغات کے ہوں، IMF نہیں روک رہا۔ جتنے مرضی خرچے آپ بڑھاتے چلے جائیں، IMF نہیں روک رہا۔ اب یہ غریب کے لیے، روزگار کے لیے IMF روک لیتا ہے، اس کے پروگرام کے لیے، اس کی سبسڈی کے لیے IMF روک لیتا ہے۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ کسی سطح پر ان سے کوئی ریفارم نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے اب مالک صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ 4 سے 5 ماہ رہ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی حبیب اکرم صاحب نے کیا کہا کہ جی ایکسپائری ڈیٹ اب اس سال کی ہے، ڈبیا پر لکھی ہوئی ہے، وہ تو صاف کہہ رہے ہیں، اور وہ بار بار کہتے ہیں میں کوئی جوتشی، نجومی عامل نہیں ہوں، میں تو اپنی خبر کی بنیاد پر، حالات کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی کر لیں اب ان سے چیزیں نہیں بن پائیں۔ اور 4 سال بہت ہوتے ہیں جی، بہت ہوتے ہیں 4 سال۔ اس کے بعد تو آپ نے الیکشن ایئر ہوتا ہے، آپ 4 سال کی کارکردگی بنیاد پر 5ویں سال میں الیکشن کمپین چلا رہے ہوتے ہیں، تو 4 سال تو موجودہ سیٹ کو ہو چلے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیے جنوری ہے تو اپریل 10 تاریخ، پورے 4 سال ان کو ہو جائیں گے۔ تو کیا کیا ہے انہوں نے؟
تو لہٰذا اب ایکسپائری ڈیٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے، وہ بھی آ گئی ہے، اس سال سے آگے معاملہ نہیں جا سکتا۔ مالک صاحب 4-5 مہینے دے رہے ہیں، عوام تو ایک دن دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ اسٹریٹ موومنٹ کی ساری بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیوں فری ہینڈ دیا، جب ہر کام میں پچھلے 4 سال میں ہر کام میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بالکل اکٹھے رہے۔ بعض معاملات میں پیپلز پارٹی نون لیگ سے کہیں آگے گئی، 26ویں ترمیم ہے جیسے۔ تو اب کیا ہوا ہے اس میں جناب؟ مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی اپنی آپشنز بھی اوپن رکھنا چاہتی ہے کہ کھلی رہیں، جس طرح پہلے دن سے ہی الیکشنز کے بعد پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ہم حکومت بنا لیں۔ آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کہتے تھے جی ان کے ساتھ ہم جنت میں بھی نہیں جائیں گے، یہ ہے، یہ غدار ہے، فلاں ہے، بڑا کچھ کہا گیا تھا۔ تو زرداری صاحب کو جیل میں ڈالنے والے، آپ کو پتہ ہے معاہدوں کے بعد بھی، چارٹر ڈیموکریسی کے بعد بھی کالا کوٹ پہن کر چلے گئے، تو کیا کیا ہوا۔ تو لہٰذا زرداری صاحب چاہتے تھے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بات بن جائے، وہ نہیں بنی۔ تو ابھی بھی پیپلز پارٹی کچھ اپنے آپشنز اوپن رکھنا چاہتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، ہماری طرف سے اتنا ظلم نہ ہو۔ تو یہ سہیل افریدی کے حوالے سے تھوڑا ان کو سپیس دینا، یہ اس کا ایک جسچر ہے۔ پھر 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی بھی لیوریج تھوڑا پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے کہ 28ویں ترمیم میں نئے صوبے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا اختیارات چل جائیں، 18ویں ترمیم کو مزید رول بیک کرنے کی بات ہوگی، تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا ہمارے پاس کچھ بارگیننگ کی پاور ہو، تو یہ ہم تھوڑی سی سپیس دے کر دیکھیں۔ لیکن بہرحال اب نون لیگ اس وقت بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے، بدنامی ان کے لیے ہو رہی ہے، واشی صاحب پر ان سے ڈلیور نہیں ہو رہا اور ان کے معاملات چل نہیں پا رہے، اس لیے اب یہ آوازیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس میں ایک اور دلچسپ بات کہ عمر دراز گوندل بڑے زبردست صحافی ہیں اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، اپنے ادارے کے ABN نیوز کے بیورو چیف بھی ہیں، نوجوانوں میں بہت اعلیٰ پائے کے صحافی ہیں، رپورٹنگ بھی کمال کرتے ہیں۔ ابھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ سے کچھ صحافیوں کو ملاقات ہوئی، حبیب اکرم صاحب نے اشاعیہ دیا ان کے گھر پر، اس میں شامی صاحب بھی تھے، مجیب الرحمان شامی بھی، اور عمر دراز نے وہاں سوال کیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کچھ کریں، یا آپ میاں صاحب سے ملیں، کم از کم میاں صاحب، زرداری صاحب تو اکٹھے ہوں تو کوئی بات چیت بنے۔ تو اس پر محمود خالد چکزئی نے کہا جی ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اتنے سادہ تھوڑی ہیں، اتنے سیدھے تھوڑی ہیں کہ آپ کو بتا کر کریں جو بھی کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس پر برجستہ جملہ کہا جناب مجیب الرحمان شامی نے کہ اس کا مطلب ہے آپ خفیہ لگے ہوئے ہیں، تو اس پر بھی کہہ لگ گئے، انہوں نے پھر محمود خالد چکزئی صاحب نے کچھ جواب دیا۔ تو کچھ بیہائنڈ دا سین چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ جتنا معیشت کو دھچکا لگ چکا ہے، مزید اب گنجائش نہیں بچی، کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے کہ کوئی ہوتا ہے نا بہتری کی طرف چیزیں جائیں، تو اس لیے اب سوچا جا رہا ہے کہ کچھ اور کیا جائے۔ ایک اور خبر اسی میں آگئی جی، انصار عباسی صاحب تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو مانا ہے کہ جو عدت کیس تھا اس کے خاتمے کے لیے، عدت کیس میں خان اور بشرا بی بی کی بریت کے لیے پارٹی نے حکام سے مدد مانگی تھی، ٹھیک ہے جی، اور یہ اب بات کی جا رہی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کے لیے پارٹی نے حکام سے مدد مانگی تھی۔ اس میں وہ کوٹ کر رہے ہیں مختلف لوگوں کو، کہنے کسی نے تو کوئی جواب نہیں دیا، اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے رابطہ کیا کہ بھائی ایسا تھا، کوئی رابطہ کیا گیا تھا، تو اس میں علی مین گنڈا پور بھی تھے، بیرسٹر گوہر بھی تھے، اور بیرسٹر سیف تھے، سینیٹر مشال یوسفزئی بھی تھیں۔ تو بہرحال سینیٹر مشال یوسفزئی صاحب نے اس کا براہ راست جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس ہی بہت یعنی عجیب کیس تھا، یہ تو ایسا تھا کہ سب کے لیے شرم کا باعث تھا کہ یہ کیس کس طرح سے بنایا گیا ہے اور سارا کچھ۔ اچھا، اس کے علاوہ مشال یوسفزئی صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جی یہ بات غلط ہے کہ بشرا بی بی خلاف ہیں کسی طرح سے مفاہمت کی چیز کے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور بشرا بی بی کو محاذ آرائی کی وجہ بنا کر پیش کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بشرا بی بی سمجھتی ہیں کہ تمام تنازعات حتیٰ کہ جنگیں بھی بالآخر مذاکرات کی میز پر ہی طے ہوتی ہیں۔ تو اب یہ مشال یوسفزئی صاحبہ یعنی بشرا بی بی کی ترجمان بھی رہی ہیں، تو اب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بات چیت بیہائنڈ دا سین ہے، اس کے اثرات سامنے آنے لگ جائیں گے۔ لیکن یہ بات واضح ہے اب کہ یہ سال اب ایسے تو نہیں ہے کہ سبھی اب نون لیگ کے قریبی بھی بات کرنے لگ جائیں کہ جی یہ نون لیگ نہیں پرفارم کر سکی، یہ نون لیگ کے قریبی صحافی بات کریں کہ جی سارا فیسیلیٹیٹ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ مالک صاحب بھی کہہ رہے ہیں 5-6 ماہ، حبیب اکرم صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی ایکسپائری ڈیٹ آگے لکھی ہوئی ہے اس سال کی، اور میں نے پہلے کہا تھا، یہ تو بعد میں باتیں شروع ہوئی ہیں دیگر صحافیوں کی طرف سے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نیا سال جو ہے اس سیٹ اپ کا یا اس گورنمنٹ کا وہ آخری سال ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں اب چیزیں تو بہرحال اس طرف جا رہی ہیں، خبریں بھی اس طرح کی آ رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔